بس آپ کا لائے عمل اس وقت اب کیا ہے؟ کیونکہ جو وقت ان کو چاہیے تھا درکار، اس پہ وہ قوانین بھی لے کر آ گئے. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی ہے کمپلیٹ سبجوگیشن کی طرف صورتحال جا رہی ہے. اب کیا ہوگا؟ 8 فروری کے اوپر ہی صرف آپ کا سارا اتفاق؟ دیکھیں، ہم نے تو 8 فروری کو اپنا آغاز کرنا ہے. ہم نے تو وہ بلیک ڈے منانا ہے، کیونکہ آج بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ مینڈیٹ عمران خان کا پی ٹی آئی کا نہیں، یہ عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. یہ عوام کی ووٹوں کی چوری کی ہے الیکشن کمیشن نے، اور اس کو الیکشن فراڈ کو تفویض دیا قاضی فائز نے. اپنے مقاصد کے لیے لنڈن پلان کا حصہ تھے. یہ ساری جو معاملات اس وقت ایک فساد کھڑا ہوا ہے فارم 47 کے اوپر، یہ انہوں نے اس کو تحفظ بھی دیا. اور اس نے ہم پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہر طور ہر صورت میں ہر جگہ کے اوپر، چاہے وہ بین الاقوامی فورمز ہوں یا نیشنل فورمز ہوں، انہوں نے ہمیں اس انتخاب میں فاتح قرار دیا ہے. ہم عوام کی چوائس ہے. 8 فروری کو اسلام آباد آنے کا بھی پلان ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں، یہ پلان ابھی ہم نے اسٹریٹ موومنٹ ہے، موبلائزیشن ہوگی. ہم موبلائزیشن جو بھی ہے وہ بھی، کیونکہ وہ کرے گی پارٹی کی سطح کے اوپر. عمر ایوب صاحب ہیں جو ہمارے صوبائی صدر ہیں، جو فیصلہ کرنا ہے، وہ پھر آپ کو ریویل کریں گے کہ ہمارا پلان کیا ہمارا. اور ہم اس وقت یہ بھی چاہتے ہیں کہ 8 فروری آغاز، نقطہ آغاز ہوگا. اس کے بعد بھی بہت ساری تاریخیں آئیں گی. ہم اس میں جو وکلاء کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہ بھی لگتا ہے تحریک انصاف امونی کے ساتھ گفتگو اس وقت کر رہی ہے. تو آپ خوش ہیں؟ آپ اطمینان میں ہیں؟ آپ اس وقت مستحکم پوزیشن میں ہیں؟ آپ کو کسی بھی اپوزیشن جماعت سے انگیج کرنے کی ضرورت نہیں تحریک انصاف کے علاوہ، جس میں چکزئی صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں؟ ماری صاحبہ، بالکل مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا ایک نیچرل الائنس ہے اور رہا ہے مختلف ادوار میں، اور بالکل مولانا صاحب کے ساتھ ہم گائے بگائے انگیج کرتے رہتے ہیں، اور ہماری ایک انگیجمنٹ رہتی ہے آن اینڈ آف. یہاں پہ ان کی تو ضرورت ہے ابھی فی الوقت، بیکاز آبویسلی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اسٹریٹ شو یا اسٹریٹ پاور کو دکھایا جائے، اور اس میں مولانا صاحب کو کی کندھے کا استعمال کر کے اور ان کو یوز کرنا چاہتے ہیں. مولانا صاحب کے ساتھ کبھی بھی نیچرل الائنس نہیں رہا، یا کبھی بھی اتحادی نہیں رہے مولانا صاحب کے. سب سے پہلے تو یہاں پہ یہ بات ضرور میں کروں گا کہ جو کے پی میں انہوں نے کمیشن بنایا ہے 8 فروری کے اوپر، یا بنانے کا سوچ رہے ہیں، پہلے تو وہ الیکشن کے حوالے سے کے پی میں بنائے کمیشن، اور کمیشن اپنی ورکنگ وہاں پہ کرے، اور بالکل غیر جانبدار طور پہ کرے، اور وہاں پہ پتہ چلے کہ کون جو ہے کیسے جیتا ہے اور کیا معاملہ ہوا ہے. اور یہ تمام تر مینڈیٹ کے اوپر جو اتنے سوالیہ نشان ہیں کے پی حکومت کے، یہ سامنے آنے چاہیے. کیونکہ مولانا صاحب نے تو برملا اس بات کا ذکر بھی کیا، اظہار بھی کیا، کئی محفلوں میں کیا، میڈیا پہ کیا. انہوں نے کہا کہ کے پی میں جو ہے وہ وہاں پہ بھی فارم 47 کی حکومت ہے. تو یہ تو ہمیں یہاں پہ وفاق میں تانے دیتے ہیں. نہیں، ویسے حکومت خیبر پختونخوا کی ذمہ داری ہے نا. اگر آپ کی الیکشن کے اوپر آپ کی گریونسز ہے تو پہلے آپ کر کے دکھائیں. کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ بنائے کمیشن، آپ کھولیں ہلکے، آئیڈینٹیفائی کریں، اور آپ جدھر وہ ان کے اقدامات کرتے ہیں. میں کروں کہ پنجاب جو کے پی حکومت نے لیٹر لکھی ہے الیکشن کے اوپر بھی، اور یہ الائنس تبھی بنے گا ہماری صاحبہ جب وہاں پہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. کیونکہ مولانا صاحب کے بہت زیادہ تحفظات کیا. ہم نے مولانا صاحب کو ابھی بھی ہم نے آفر کیا ہے. آفر کرنا اور بات ہے، 1 سال ہو گئے الیکشن کے پی کے اندر جو گریونسز ہیں اس کے اوپر، اس کو آپ بھی ایڈریس، آپ چاہتے ہیں وفاق آپ کی گریونسز ایڈریس ہوں، پنجاب میں ہوں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں مولانا صاحب کے ساتھ، جو ان کی جو شکایت ہوں گی ہم بالکل دور کرنے کو. ٹھیک ہے جی، آپ کہہ رہے تھے عقیل صاحب. اور جی میں یہ عرض کر رہا تھا ماریہ صاحبہ کہ یہ پہلے تو مولانا صاحب کے تحفظات کو دور کریں، کیونکہ مولانا صاحب نے اس دن بھی کہا کہ یہ ہمیشہ سے سولو فلائٹ لیتی آئی ہے یہ پارٹی، یہ جماعت. اینڈ the reason for that is ابھی یہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح ہماری تمام اتحادی جماعتیں تھیں، اس کمیٹی کی ریفلیکشن میں بھی آپ نے ساری جماعتوں کو دیکھا جو ہمارے ساتھ تھیں، کہ وہاں پہ اس کے ممبران یا اس کے ہیڈز وہاں پہ موجود تھے. ان کی طرف سے کون تھا سوائے ایک سنی اتحاد کونسل یا MWM کے علاوہ کون تھا؟ یہ اپوزیشن کو تو ساتھ نہیں لے کے چلے. وہ جو آئین تحفظ پاکستان موومنٹ کے لیے چکزئی صاحب کو اور مولانا صاحب کو اور دیگر کو جو انہوں نے استعمال کیا اس وقت، اور جو ڈونگ دکھایا یا کیا، تو وہ تمام تر معاملہ. عقیل ملک صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت المسلمین کا ساتھ بیٹھنا ایک اتحاد کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے، ملک میں ڈائیمیٹرکلی اپوزٹ ان کی سیاست رہی ہے، تو بہرحال اس کے علاوہ ایک بندہ ہے جی ان کا، ایک بندہ ہے پارلیمنٹ میں، اور اس سے زیادہ کیا ہے؟ مطلب اس پارٹی نے they should be thankful to سنی اتحاد کونسل، they should be thankful to سنی اتحاد کونسل کہ سنی اتحاد کونسل جو ایک اسپیس تھی، جو ایریا تھا، اس کا لبادہ جو انہوں نے اڑا ہوا ہے. کیونکہ پارلیمنٹ میں تو پی ٹی آئی کی حیثیت نہیں ہے لیگلی اسپیکنگ، تو وہاں پہ بالکل یہ تمام تر معاملہ